دوستوں، آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات کے بارے میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم مومنوں کی پہلی ماں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کی ہے تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کو یاد کیا کرتے تھے، اور کسی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت نہیں کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بار بیوہ ہوئی تھیں۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا، اور پھر جب آپ کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا 2 بار شوہر کے انتقال اور بیوہ ہونے کے بعد یہ غم برداشت نہیں کر پائیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ لیا کہ اب میں زندگی میں پھر کسی مرد سے نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد مکہ کے بہت بڑے تاجر یعنی کہ بزنس مین تھے، اور آپ کی ٹکر کا پورے مکہ میں کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ باپ کا انتقال ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے ہی تجارت کا کام سنبھالا، اور آپ اس طریقے سے تجارت کرتی تھیں کہ پورے مکہ میں آپ کے مقابلے کا کسی کا مال نہیں بکتا تھا، اور نہ ہی آپ کے مقابلے کسی کو نفع ہوتا تھا۔ مکہ میں 1 سال ایسا بھی آیا کہ سارے تجارت کرنے والوں کا مال نقصان سے ڈوب گیا، لیکن اس سال بھی آپ کو 11 گنا نفع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ملکہ عرب کہلاتی تھیں، کیونکہ پورے مکے میں، پورے عرب میں خدیجہ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا، اور قریش کے سردار یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے خدیجہ سے ہمارا نکاح ہو جائے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، اور اگر وہ ہماری بیوی بن گئی تو ہم عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور سب سے زیادہ مال و دولت والے بن جائیں گے۔ مال و دولت کے لالچ میں کئی بار مکہ کے بڑے بڑے تجارت کرنے والے اور پیسے والے بھاری بھرکم لوگوں نے آپ کے پاس نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجے تھے، لیکن آپ سیدھے سیدھے ان سے منع کر دیتی تھیں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچے بھی تھے جو ہمیشہ ان کے ہی ساتھ بڑی شان و شوکت سے رہا کرتے تھے۔ دوستوں، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس زمانے میں لوگ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، جس زمانے میں لوگ بے حیا اور بے شرم تھے کہ اپنی ماں اور بہنوں سے زنا کو غلط نہیں سمجھتے تھے، جس زمانے میں کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، ابھی شریعت کے احکام یا عورتوں کے پردے کا احکام بھی نہیں آیا تھا، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کی حالت میں رہا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی آپ ہمیشہ سچ بولا کرتی تھیں۔ مکہ کے کفار آپ کی طہارت یعنی پاکی کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو زمانہ جاہلیت میں لوگ طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارت کا سامان اکثر مکہ اور ملک شام، بصرہ جیسے کئی علاقوں میں جاتا تھا، اور اس کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ مزدوری دے کر لوگوں کو اپنے یہاں رکھتی تھیں۔ ایک دن آپ کافی خاموش بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نفیسہ تھا۔ اس نے آپ کو اس طرح چپ چاپ دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ خدیجہ، آج کسی پریشانی میں لگ رہی ہو، بہت خاموش بیٹھی ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ نفیسہ، تم تو جانتی ہی ہو کہ ہمارا مال اکثر باہر جاتا ہے، اور میں مال کی نگرانی دوسرے لوگوں کو سونپ دیتی ہوں، اور مکہ کے قریش کی نظر ہمیشہ میرے مال پر رہتی ہے، اور مکہ کے سردار چاہتے ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں۔ جب بھی میرا مال باہر جاتا ہے تو میں جس کو اپنے مال کی نگرانی کے لیے مقرر کرتی ہوں اس کی بھی نظر ہمیشہ میرے مال پر رہتی ہے، اور وہ میرا مال چرا لیتا ہے اور لوٹ کھاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو میرے مال کی ایمانداری کے ساتھ دیکھ بھال کرتا تو کتنا اچھا ہوتا،
نفیسہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، خدیجہ، مکہ میں ایک بہت ہی دماغدار اور ایماندار آدمی رہتا ہے جو مکہ کے لوگوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے، اور وہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے۔ اس کا نام ابو طالب ہے۔ تمہارے اس مسئلے کا حل وہ ضرور نکال سکتا ہے۔ خدیجہ، تم ان کو بلا کر ان سے بات کرو، تمہاری پریشانی کا حل ضرور نکال دیں گے۔ حضرت خدیجہ نے نفیسہ کی بات پر مکہ کے سردار جناب ابو طالب کو بلا لیا اور ان سے کہا کہ ابو طالب، تم مکے کے سردار ہو اور میں ایک بیوہ عورت ہوں۔ میری تجارت کا سامان اکثر باہر جاتا رہتا ہے اور میرے مال پر لوگوں کی نظریں رہتی ہیں کہ وہ میرا مال لوٹ کھائیں۔ ایک سردار ہونے کے ناطے کیا تمہارا یہ فرض نہیں بنتا کہ تم میری مدد کرو؟ جناب ابو طالب نے حضرت خدیجہ کو بھروسہ دلایا کہ خدیجہ، تم پریشان نہ ہو، جو لوگ تمہارا مال لوٹنا چاہتے ہیں میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہی لوگ تمہارے مال کی رکھوالی کریں گے۔ جناب ابو طالب کعبے کے صحن میں گئے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے لوگوں، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں زیادہ منافع ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم مالدار ہو جاؤ؟ لوگوں نے جناب ابو طالب کی بات سنی تو ان سے سوال کیا کہ بے شک ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جناب ابو طالب نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو اپنا مال الگ الگ بیچتے ہو، اس سے بہتر یہ لوگ کہ تم لوگ عرب کی ملکہ خدیجہ سے پارٹنری کر لو۔ ابو طالب کی یہ بات سن کر لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کیوں ہماری غریبی کا مذاق بناتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ عرب کی ملکہ ہمارے ساتھ پارٹنری کریں؟ جناب ابو طالب نے ان سے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا مال خدیجہ لگائیں اتنا ہی مال تمہیں لگانا ہے، بلکہ تمہارے پاس جتنا مال ہے اتنے مال کی پارٹنری تم خدیجہ سے کر سکتے ہو، اور اتنے ہی مال کا نفع وہ تم کو دے دیا کرے گی، اور اس سے تمہارا مال بھی جلدی بک جایا کرے گا اور منافع بھی بہت ڈھیر سارا ہوگا۔ وہاں کھڑے لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے جناب ابو طالب سے کہا کہ ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ جناب ابو طالب نے ان لوگوں کی بات ملکہ خدیجہ سے طے کرا دی، اور پھر اس کے بعد جس کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا وہ خدیجہ کے مال میں ملا دیتا تھا، اور جب مال بیچنے کے لیے قافلہ جاتا تھا تو وہی لوگ جو مال لوٹ لیا کرتے تھے وہ آپس میں کہتے تھے کہ اب یہ مال صرف خدیجہ کا نہیں رہا بلکہ اب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، تو دھیان سے کوئی مال کو چوری نہ کرنے پائے۔ اگر اب اس مال کی اور کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے، کیونکہ یہی لوگ پہلے خدیجہ کا مال چرایا کرتے تھے اور اب یہ خود ہی خدیجہ کے مال کی دیکھ بھال کرنے میں لگ گئے تھے۔ اس طرح سے جناب ابو طالب نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کی یہ پریشانی دور کر دی۔ حضرت خدیجہ جناب ابو طالب کی اس عقل مندی پر بہت خوش ہوئیں اور مسکراتی ہوئی کہنے لگیں کہ ابو طالب، تم نے میرا مال مکے تک تو محفوظ کر دیا، لیکن میرا مال صرف مکہ تک ہی نہیں بکتا بلکہ میرا مال شام جاتا ہے، بصرہ جاتا ہے، یمن جاتا ہے۔ وہاں میرے مال کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر دو۔ جناب ابو طالب مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ خدیجہ، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بس میں جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب شام، بصرہ، یمن جیسے علاقوں میں تیرے سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میں تو نہیں جا سکتا، میں بوڑھا آدمی ہوں، سفر نہیں کر سکتا، تو بھلا میں تیرے سامان کی دیکھ بھال کیسے کر سکوں گا؟ اس کے لیے تو کوئی نوجوان ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب، میں نے سنا ہے کہ تمہارا کوئی بھتیجا ہے جو کافی ایماندار ہے اور دماغدار بھی ہے اور بڑا نیک ہے، میں نے سنا ہے کہ پورے مکے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب ابو طالب سے کہا، ابو طالب، اگر تم نہیں جا سکتے ہو تو تم اپنے بھتیجے کو میرے مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے ہو؟ جناب ابو طالب نے کہا، خدیجہ، میرا بھتیجا بہت باغیرت ہے، اس نے آج تک کسی کے یہاں مزدوری نہیں کی ہے اور میرے خاندان میں بھی کسی بھی آدمی نے آج تک مزدوری نہیں کی ہے، تو بھلا وہ کیسے تیرے یہاں مزدوری کر پائے گا؟ حضرت خدیجہ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ باقی مکہ کے لوگوں پر ان کا وشواس بالکل بھی نہیں تھا۔
تو حضرت خدیجہ نے جناب ابو طالب سے بہت اصرار کیا کہ کیسے بھی کر کے آپ اپنے بھتیجے کو میرے سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیج دیجئے، آپ میری پریشانی کو سمجھیے۔ حضرت خدیجہ کی ان باتوں کو سن کر جناب ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ مزدوری کے نام پر تو تمہارے یہاں بالکل بھی نہیں آئے گا، لیکن ایک بات پر وہ ضرور مان جائے گا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، کیسے بھی کر کے آپ ان کو راضی کریے۔ جناب ابو طالب حضرت خدیجہ کی بات کو لے کر اپنے گھر پر پہنچتے ہیں اور اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھتیجے، ہم غریب ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا گھر بسا دوں، میں تمہارا نکاح کر دوں۔ عرب کی ملکہ ہے خدیجہ، اس کا مال ملک شام، بصرہ، یمن جیسے علاقوں میں جاتا ہے، اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس نے مجھ سے تمہارے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ اگر تم اس کے یہاں اس کے مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جاؤ گے تو وہ جتنی مزدوری اور لوگوں کو دیتی ہے اس کی دوگنی مزدوری تمہیں دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا لیکن میں تو مزدوری کرنا نہیں چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے یہاں جانے سے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن آپ کے چچا جناب ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاں کبھی نہیں کرے گا۔ جناب ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا بیوہ اور کمزور لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہے، تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹا لیکن وہ بیوہ ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کرنے کو کوئی بھی نہیں ہے، لوگ اس کے مال کو چرا لیتے ہیں، وہ جس کو اپنے مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجتی ہے وہی اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو کیا تم اس بیوہ کی مدد نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا دی اور کہا، ٹھیک ہے چچا، آپ کی جیسی مرضی، میں اس بیوہ کی مدد کرنے کو ضرور جاؤں گا۔ جناب ابو طالب کے چہرے پر مسکان آ گئی اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پتہ بتایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اور خدیجہ سے کہنا کہ مجھے ابو طالب نے بھیجا ہے، میں ان کا بھتیجا ہوں اور خدیجہ سے تجارت کے معاملات طے کر لینا۔ دوستوں، آگے کی کہانی جاننے کے لیے ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل تاریخ کائنات کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا۔